غسل ہو گیا ہوں کوئی نہ روے بندہ پوچھے بیویاں میل کی وجہ تو روندی ہے سن مردے سے گندا ہوں تو بھی روندی سن بھی ہوں نہ تو لیا تو ہوں نہ رویا اصل گل ہے کہ جواب کسی کو کوئی نہیں دھماکہ کرنا آسان ہے جواب دینا مشکل ہے اور بھی قرآن کے جی میں ہاتھ رکھا تم ہی ایسے روزے چ ہاتھ رکھ کے دس کھا جے رونا بے صبری دی علامت ہے یعقوب نے متعلق تیرا کی کیا جی مہربانی بہت شکریہ یعقوب روئے نے تھوڑا نہیں ہوئے جدوں تک یوسف علیہ السلام نہیں ملے اس وقت تک روتے رہے یہ کا مطلب ہے رونا بے صبری کی علامت نہیں نبیوں کی سنت ہے پہلی گل ہے کہ صابر بنو صبر ہے کیا یقین کرو آج حضرت عائشہ نے لوگ کیا کام خراب ہو گیا حضرت عائشہ نے کسی آگے کچھ اوپر کو غریب ہو کہ کچھ بندے آتے ہیں ایک آدمی مدینہ شروع ہوئی ہے ایتھوں نہیں مدینے میں بندے آگے آگے کہ کچھ لوگ آگے روکو نا اس طرح مردے سے وزن ہوتا ہے مردے سے پار ہوتا ہے تو ہم سنے ہوتا ہے جڑا روے گا اور مردہ ہی ہوتا ساتھ دے گا ام المومنین سے آگے آگے بیچ لوگ آتے ہیں انہوں نے آخیا وہ کی آتے ہیں اور ایسا نبی کو سنے ہیں کہ نبی نے فرمایا اگر کوئی مردے تے روے گا تو وہ پھر صاحب وہ مردہ بچانا دے گا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا وہ بندے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن کچھ کہے اور محمد کچھ کہے یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کچھ کہے اور محمد کچھ کہے محمد بولے تو قرآن بنتا ہے وہ بندے جھوٹ بول رہے ہیں کیوں جب قرآن کہتا ہے کہ حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا حساب نہیں دے گا تو ہو کہ نہ سکتا روے کوئی اعتبار کسے کے بہ جائے ہوں سمجھئے جی صبر کیا ہے ہوں سمجھئے صبر کیا ہے لو جی تم آج سن کے جانے تے ہر بندے تک پہنچ جانے آڑا مانا بنا روو نہ صبر کرو روو نہ صبر کرو یہ جھوٹ ہے یہ ساری بکواس ہے اصل گل کی ہے ایس ویلے روزہ خراب نہیں کرنا بڑا اچھا ٹائم ہے میں قرآن سامنے رکھ لیا سید بیٹھے ہیں میں صبر کا مفہوم دس رہا پورے قرآن جھوٹے ہی نکلے گا اسلام کے دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد میں جم جانے کا نام صبر سبحان ہے سروری میدان جہاد میں دشمن اسلام کے سامنے قدم جما کے کھڑے رہنے کا نام کھڑے رہنے کا نام صبر ہے جو جی صبر کہتے ہیں میدان میں کھڑا رہنے کو اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دستا جا میدان دا صابر دوڑ دوڑ سبحان یہ مطلب ہے جب صابر ہوتے ہیں تو اقلیت میں بھی ہو تو اکثریت پر فتح پاتے ایسے پوری دنیا سے جنگ جاری ہے جدا اثر ٹرمپ تو رہ گئے تھے موٹر سائیکل ٹرمپ بھی نہیں سونگا تو موٹر سائیکل والا بھی نہیں سونگا یہ جنگ پوری دنیا سے اثر کر گئی مسلمان اقلیت میں غیر مسلم اکثریت میں ہوں میں قرآن کا پیراگراف پڑھ رہا ہوں 4 آیتیں میں پڑھنی ہیں 4 پہلی آیت سے میں پڑھنا ہے کہ اکثریت اقلیت کنے بڑھتا ایک دے آیت ہے کہ اکثریت اقلیت کنے بڑھتا یہ تینہ آیتیں دسنا ہے یہ کوئی پیراگراف ہے یہ سورہ مبارکہ ہوتا ہے آخری تینہ آیتیں دسنا ہے کہ اقلیت اکثریت پر غلبہ کیسے کرتا ہے شکریہ مہربانی تو موضوع سمجھ جا گیا حضرت شیخ نبی دا 80,000 دے صحابہ وہ جڑا ظالم بادشاہ اس دور دا ٹرمپ وہ دا نام جالوت سی قرآن جسے کہانیاں کی کتاب نہیں ہے نصاب ہے یہ پڑھو گے تو بہت فائدہ ہو گیا اس دور میں میرے مولا علی علیہ السلام نے کتنا 157 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کے ساتھ فرمایا میں تو پڑھ کے سنا دینا میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی کو ہوش ہو الا ان فیہ علم ما یاتی اس قرآن میں آئندہ آنے والے واقعات بھی درج کر دیے گئے پھر میرے مولا فرماتے ہیں ود حدیثہ من الماضی جو ماضی میں قصے ہیں وہ بھی قرآن میں ہیں جو آئندہ ہونے والے ہیں
کانفرنس ہوئی ہے نجومیت پوری ورلڈ کے نجومی انہیں کٹھے کیتے ہیں انہیں آگے سارے بناؤ کسی اور ٹکٹاں دیتی ہیں تو پھر کمرے آلہ کو کرائے پوری دنیا کے نجومی ایک وہی کٹھے ہوئے تو انہیں آئندہ 5 سال کے حالات دسنے سن کہ آئندہ 50 سالہ کی ہونا ہے وہ تے فریڈاں بند ہو گئی ہیں سارے اندر بیٹھے پنجا سالہ کے حالات ہماری کیا بات ہے جنہیں 5 سالہ آئندہ 5 سالہ کے حالات دس رہے سن وہ سارے فرائٹوں کی وجہ تو پھنسے وہ جہے میرے حالات پوچھتے سن وہ میرے عربی شہر پوچھتے ہیں وہ مرو تو انہیں بھی پتا نہیں سی بڑا ڈر ہو گیا 5 سالہ بھی تھا نہیں خبر دینی تو ایک بار یہ تو کھولو